بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبدالقدوس راولپنڈی اسلام آباد کی تازہ ترین اپڈیٹس کے ساتھ۔ ناظرین، حکومت بند گلی میں پھنس گئی ہے۔ فوج پر اسے اب شک پڑ گیا ہے کہ وہ ڈبل گیم کر رہی ہے اور پی ٹی آئی کے ساتھ بھی رابطے میں ہے اور ٹرمپ سرکار کے ساتھ بھی پس پردہ کوئی ٹریک ٹو ڈائلاگ چل رہا ہے۔ اس حوالے سے محسن نقوی کا جو دورہ امریکہ ہے اسے بھی شک کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے۔ وسوسے ہیں، پریشان کن وسوسے ہیں حکومت کی حال میں، اور بڑا ایک منصوبہ بنایا جا رہا ہے نئے بلدیاتی الیکشن کا۔ اور جو نئے بلدیاتی الیکشن ہوں گے وہ جس طریقہ صدر مشرف کے دور میں ایک بلدیاتی نظام لایا گیا تھا اس سے ملتا جلتا کوئی نظام وضع کیا جا رہا ہے، جس اثر نو پورے ملک میں بلدیاتی الیکشن کروانے کا منصوبہ ہے۔ اور یہ چیز بھی زیر غور ہے کہ صرف پنجاب میں اس نظام کا ایک بار پھر تجربہ کیا جائے اور اس بلدیاتی سسٹم کے ذریعے گراس روٹ لیول تک نون لیگ کو یا حکومت کی یعنی اسٹیبلشمنٹ کی کوئی پارٹی کو منظم کیا جائے۔ ایک تو یہ صورتحال چل رہی ہے، اور نون لیگ کو پریشانی اب یہ لاحق ہو گئی ہے کہ جو عمران خان نے پہلا خط لکھا تھا اس میں بڑا سافٹ کارنر تھا فوج کے حوالے سے کہ فوج بھی میری ہے، ملک بھی میرا ہے، اور بھی بہت سی باتیں تھیں۔ اس سے کچھ گھبراہٹ کا شکار ہو گئی، اور اس کے بعد پھر عمران خان کو دوسرا خط لکھنا پڑ گیا۔ اور جو دوسرا خط عمران خان نے لکھا ہے وہ باقاعدہ ایک چارج شیٹ ہے۔ یہ خط بھی آج ہم آپ کو پڑھ کر سنائیں گے، اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ نون لیگ کے وسوسے جو ہیں ان کو یقین میں بدلنے سے روکنے کے لیے یہ دوسرا خط خود اسٹیبلشمنٹ کی ریکویسٹ پر لکھا گیا ہے، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جب تک معاملات کو بالکل حتمی شکل نہیں دے دیتی وہ موجودہ حکومت کو اس حوالے سے کوئی میسج نہیں دینا چاہتی کسی طرح کا کہ وہ اس کے ساتھ جو اس کی ڈیل ہے وہ ختم ہو گئی ہے۔ تو اس حوالے سے ناظرین، عمران خان نے جو خط لکھا ہے وہ بھی آج پورا ہم تفصیل سے آپ کو بتائیں گے کہ کیا چارج شیٹ لگائی ہے اور کون سی سخت زبان استعمال کی ہے۔ وہ سخت زبان استعمال کرنے کی وجہ بظاہر یہ ہے کہ عمران خان نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ ان کے پہلے خط کا مثبت جواب نہیں دیا گیا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ پہلے خط کا مثبت جواب اس انداز میں آیا ہے کہ خاموشی کی زبان سے خاموشی کی زبان سے دیا گیا ہے جواب کہ کور کمانڈرز جو کانفرنس ہے اس کے اعلامیے میں کسی سیاسی جماعت کو، نہ پی ٹی آئی کو، نہ 9 مئی کو، نہ 26 نومبر کو، نہ 8 فروری کو کسی بھی چیز کو ڈسکس نہیں کیا گیا، حتیٰ کہ فیض حمید نیٹ ورک کا بھی کوئی ذکر نہیں تھا۔ تو یہ بھی ایک پازیٹیو سگنل تھا۔ کور کمانڈر کانفرنس میں یہ پازیٹیو سگنل تھا، اور پہلے خط میں عمران خان کے یہ پازیٹیو سگنل تھا کہ اپنے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کے حوالے سے بھی زیادہ شور شرابہ اس خط میں نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو ان دو واقعات سے یوں لگنے لگ گیا تھا کہ کہیں پس منظر میں کوئی کانفیڈنس بلڈنگ میئرز ہیں، لیکن اس سے نون لیگ کو پریشانی لاحق ہو گئی۔ اور پھر جو اپنا کیا کہتے ہیں ان کو اسپیکر قومی اسمبلی، ان کے ذریعے ایک فوری طور پر مذاکرات بحالی کی تجویز دوبارہ دے دی گئی، کیونکہ نون لیگ نے سمجھا کہ اگر ان کی آپس میں الیک سلیک ہو گئی ہے تو بھئی ہم کیوں لڑائی جاری رکھیں۔ تو انہوں نے جب مذاکرات کی دعوت دے دی تو اسٹیبلشمنٹ پریشان ہو گئی کہ بھئی ہم تو ان کے ساتھ ڈائریکٹ ڈائلنگ چاہتے ہیں، یہ دوبارہ وہ ان سے مذاکرات اگر شروع ہو گئے جس طرح کہ نون لیگ کی حکومت انہیں دعوت دے رہی ہے، تو اس پر شاید اسٹیبلشمنٹ نے انہیں کہا کہ جناب کوئی مذاکرات کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے کوئی ان کے ساتھ معاملات طے نہیں ہوئے۔ یعنی ایک بار پھر گرد اڑا دی گئی، جس کی وجہ سے عمران خان سے بھی کہا گیا کہ آپ ایک ہمارے خلاف خط لکھیں۔ آن دیئر ریکویسٹ اسٹیبلشمنٹ کی اپنی درخواست پر یہ سخت خط لکھا گیا ہے۔ کچھ ذرائع کا یہ دعویٰ ہے، یقین سے ہم نہیں کہہ سکتے ناظرین کہ عمران خان نے یہ خط کیوں لکھا ہے، کیا واقعی انہیں شکوے شکایات ہیں۔ اگر شکوے شکایات
پر وہ قائم تھے تو ان شکوے شکایات کا انہوں نے پہلے خط میں ذکر کیوں نہیں کیا؟ یہ بھی ایک سائنس ہے۔ تو یوں سمجھنا چاہیے کہ ایک گوگلی ہے یہ جو نیا خط ہے، عمران خان نے جو نیا خط کروایا ہے، لکھوایا ہے آرمی چیف کے نام اپنے ٹویٹر ہینڈل سے، وہ ایک گوگلی ہے جس کی ابھی تک کسی کو سمجھ نہیں آ رہی اور شک اور وسوسے میں پڑی ہوئی ہے نون لیگ کی سرکار۔ کبھی انہیں یوں لگتا ہے کہ فوج ہمارے ساتھ بالکل سیٹ ہے اور ہم 5 سال حکومت کریں گے، اور کبھی انہیں یوں لگتا ہے کہ فوج نے اندر کھاتے امریکہ سے آنے والے دباؤ کو قبول کر لیا ہے اور پورے 5 سال کرنا تو دور کی بات، اب شاید ہم 5 ہفتے بھی مزید نہ گزار سکیں۔ یہ تشویشناک صورتحال نون لیگ کے سرکلز میں ڈسکس ہو رہی ہے۔ یہی ناظرین جو ہمارے قومی لیول پہ جو دھول اڑائی جا رہی ہے، عالمی سطح پر بھی اسی قسم کی دھول ہے، اس کا بھی ہم تھوڑا سا آپ کو تذکرہ کریں گے کہ امریکہ نے ایک عجیب پالیسی بنائی ہوئی ہے کہ اپنے جو پرانے دشمن ہیں، جو بڑے دشمن ہیں، ان کے ساتھ وہ بڑی محبت بھری پینگیں بڑھا رہے ہیں ٹرمپ صاحب، اور جو کمزور ہیں دشمن ان پر وہ چڑھائی کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ ایران کے خلاف وہ سخت بول رہے ہیں اور حماس کے اور غزہ کے خلاف سخت بول رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم غزہ کو اپنے کنٹرول میں لے لیں گے، اور ٹرمپ کے لیے بہت نرم الفاظ استعمال کر رہے ہیں، یوکرین کے لیے وہ سخت الفاظ استعمال کر رہے ہیں، اور خاص طور پر چین اور شمالی کوریا کے لیے بھی آج انہوں نے بڑے نرم الفاظ استعمال کیے، اور شمالی کوریا جو سب سے بڑا دشمن تھا امریکہ کا، اس کے بارے میں آج ٹرمپ نے کہہ دیا ہے کہ جناب میرے تو اس سے بڑے ذاتی تعلقات ہیں اور ہمارے تعلقات اب مزید بہتر ہوں گے، میں اس کے ساتھ رابطے میں رہوں گا۔ تو یہ ایک گرد اڑا دی گئی ہے کہ آنے والے دنوں میں آپ کیا کرنے جا رہے ہیں تاکہ کسی کو سمجھ نہ آئے۔ پاکستان کی حکومت کے لیے تو سب سے زیادہ شش و پنج کا مقام ہے کہ پاکستان کے حوالے سے اب تک ٹرمپ حکومت نے اپنے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکالا، نہ اس نے یہ کہا ہے کہ ہم ان سے ناراض ہیں، نہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم ان سے خوش ہیں یا ہمارے ان کے ساتھ تعلقات معمول پر ہیں، نہ ہماری کسی حکومتی شخصیت کو ٹرمپ کی حلف برداری میں مدعو کیا گیا ہے، اور نہ ہی اب تک انہوں نے اپنا نیا سفیر یہاں بھیجا ہے۔ وہاں سے بھی شاید کچھ اندازہ ہو جاتا کہ ٹرمپ کیا کرنے جا رہے ہیں، انہوں نے ابھی تک سفیر بھی نہیں بھیجا، اور جو قائم مقام سفیر ہیں وہی کام کر رہی ہیں۔ تو یہ ساری صورتحال بڑی دلچسپ ہے، اس پر آج تبصرہ کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم ایک تو عمران خان کا جو دوسرا خط ہے آرمی چیف کے نام، یہ آپ کی خدمت میں پوری تفصیل سے پیش کریں گے۔ اس کے بعد ہم جو پنجاب میں کپتان کی شیرنی کو جو عہدہ ملا ہے چیف آرگنائزر کا صوبائی لیول کا، اس حوالے سے ایک ہم نے پوری رپورٹ جو اردو نیوز نے بڑی ریسرچ کے ساتھ شائع کی ہے، وہ آج ہم آپ کو سنائیں گے پوری کہانی کہ عالیہ حمزہ کون ہیں، کہاں سے انہوں نے زیرو سے سٹارٹ کر کے صوبے کی ٹاپ لیول کی جو چیف آرگنائزر ہیں، ایک پولیٹیکل جو عہدہ ہے وہ حاصل کر لیا ہے۔ یہ جو ورکنگ ویمن ہیں اور جو سیاسی خواتین ہیں، یہ ان کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی کی داستان ہے۔ اس سے انہیں حوصلہ ملتا ہے، اس سے انہیں سبق ملتا ہے کہ جو جہد مسلسل ہے، جو محنت ہے اور جو قابلیت اور صلاحیت ہے، وہ آخرکار اپنا آپ منوا لیتی ہے۔ جرأت اور دلیری اس میں بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ عالیہ حمزہ نے مشکل ترین حالات میں جس طریقے سے پی ٹی آئی کی جو پنجاب کی خواتین ہیں اور جو مرد ہیں ان کو متحرک رکھنے میں جو کردار ادا کیا، عمران خان نے اس کو تسلیم کرتے ہوئے انہیں یہ عہدہ دیا ہے۔ اور اس وقت وہ صرف خواتین کی نہیں، مرد و خواتین دونوں کی وہ قائد ہیں، یعنی چیف آرگنائزر ہیں پنجاب کی۔ تو ان کی کہانی بھی آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں، بڑی اس میں سبق آموز باتیں ہیں اور پوری ڈیٹیل ہے کہ انہوں نے کیسے تعلیم حاصل کی، کیا ان کا کیریئر رہا، اور پھر کس طرح انہوں نے پی ٹی آئی جوائن کی، اور پھر پی ٹی آئی میں وہ کن مراحل سے گزرتے ہوئے موجودہ مقام انہوں نے حاصل کر لیا۔ تو جو خواتین ہماری ویورز ہیں، ناظرین ہیں، وہ تو یہ پوری کہانی ضرور سنیں، اس سے انہیں حوصلہ ملے گا کہ پاکستان کی سیاست میں آگے بڑھا جا سکتا ہے ایک خاتون ہونے کے باوجود۔ یوں تو محترمہ بینظیر بھٹو، مریم نواز شریف، محترمہ فاطمہ جناح، بیگم نسیم ولی خان،
समेत बहुत सी ख़वातीन हैं जो आगे आई हैं, आबदा हुसैन, सैयद आबदा हुसैन और भी बहुत सी हैं, लेकिन वो बड़े घरों की ख़वातीन हैं। ये एक आम घर से, एक आम फैमिली से उठकर वो एक पहले उन्होंने एक कामयाब कैरियर अपना बनाया बतौर इंजीनियर के, और फिर उसके बाद जब उन्होंने इंजीनियरिंग में या अपने प्रोफेशन में एक टॉप की पोजीशन हासिल कर ली तो फिर उन्होंने सियासत में आ गई, और सियासत में भी फिर ज़ीरो से स्टार्ट लिया, और फिर बहुत तेज़ी से उन्होंने तकरीबन यूँ समझ लें कि चंद बरसों के अंदर ही एक सूबे की टॉप की जो पॉलिटिकल पोजीशन है यानी चीफ़ ऑर्गेनाइज़र वो हासिल कर ली है। और फील्ड में वो इस वक्त तन्हा हैं। चीफ़ ऑर्गेनाइज़र सदर चूँकि रूपोश हैं या ज़ेर ज़मीन हैं जो मियाँ हम्माद अज़हर हैं, तो इसलिए वो सदर भी अमलन है और चीफ़ ऑर्गेनाइज़र भी हैं, तो हम उन्हें मुबारकबाद भी देते हैं और उनकी पूरी कहानी भी आज की इसी वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले तो बात उस चार्ज शीट से करेंगे जो आज इमरान खान ने आर्मी चीफ़ के नाम दूसरे ख़त में आज पेश की है। साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान और बानी PTI इमरान खान ने चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर को दूसरा खुला ख़त लिख दिया है। इमरान खान की जानिब से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को लिखे गए ख़त में कहा गया है कि मैंने मुल्क व कौम की बेहतरी की खातिर नेक नियति से आर्मी चीफ के नाम खुला ख़त लिखा, यानी पिछले ख़त का वो जिक्र कर रहे हैं। मैंने जिन 6 नुकात की निशानदही की है इन पर अवामी राय ली जाए तो 90% अवाम उनकी हिमायत करेंगे। ख़त में इमरान खान ने लिखा है कि प्री पोल धांधली और इलेक्शन के नताइज तब्दील करके हुकूमत कायम की गई। अदलिया पर कब्ज़े के लिए पार्लियामेंट से 26वीं आइनी तरमीम करवाई गई। जुल्म व जबर के ख़िलाफ़ उठने वाली आवाज़ों को बंद करने के लिए पीका का इत्तलाक़ किया गया। सियासी अदम इस्तेहकाम और जिसकी लाठी उसकी भैंस की रीत मुल्क की मईशत की तबाही है। बानी PTI ने ख़त में लिखा कि मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात को मुसलसल निशाना बनाया जा रहा है। बुनियादी इंसानी हकूक़ पामाल करते हुए मुझ पर दबाव बढ़ाने के लिए जेल इंतज़ामिया ने मुझ पर जुल्म किया। मुझे मौत की चक्की में रखा गया है। 20 दिन तक मुकम्मल लॉकअप में रखा गया जहां सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंचती थी। 5 रोज़ तक मेरे सेल की बिजली बंद रखी गई और मैं मुकम्मल अंधेरे में रहा। कितनी नाज़रीन शर्मनाक बात है, और इमरान खान ने आज तक शिकवा नहीं किया था, लेकिन अब चूँकि बात अपने हतमी मराहल में दाखिल होने जा रही है तो रिकॉर्ड पर लाने के लिए उन्होंने ये सारी बातें लिख दी हैं जिन्हें हमने अपनी हेडलाइन में लिखा है कि उन्होंने बाकायदा आर्मी चीफ को चार्ज शीट कर दिया है। इमरान खान ने आर्मी चीफ को लिखे गए इस ख़त में इस शिकवे का इजहार भी किया है कि मेरा वर्जिश करने वाला सामान और टीवी तक ले लिया गया, मुझ तक अखबार भी पहुंचने नहीं दिया गया, जब चाहते हैं किताबें तक रोक लेते हैं। ये किताबों वाला नाज़रीन अब इमरान खान ने बाकायदगी से कहना शुरू कर दिया है, और आपका ये चैनल वाहिद चैनल है जिसने 3-4 माह पहले सबसे पहले ये राज फाश किया था कि इमरान खान 200 से ज़्यादा किताबें पढ़ चुके हैं। फिर जब 1-1.5 माह मज़ीद गुजर गया और फिर ये किताबों वाली जो फहरिस्त है वो हाई कोर्ट में पेश हुई तो पता चला कि अब वो 250 किताबें पढ़ चुके हैं। और जो अब ज़राए कह रहे हैं कि कुछ अर्सा फिर ये किताबें रोक ली गई थी, अखबार भी बंद था, टीवी भी बंद था, लेकिन हालिया चंद हफ्तों के दौरान वो किताबें भी दोबारा फराहम करना शुरू कर दी गई हैं। और इमरान खान इस अरसे में जो किताबें पढ़ चुके हैं उनकी वो ट्रिपल सेंचुरी कर चुके हैं, ज़राए का ऐसा कहना है। अब वो 300 से भी तजावुज़ कर गई हैं, और उन्होंने कुरान पाक की 2 तफासीर और तर्जुमा वो भी पढ़ लिया है, और इस्लामी किताबें वो ज़्यादा पढ़ते हैं जो इनकलाबात से मुतल्लक़ हैं, मशाहिर आलम हैं, और जो दुनिया की तारीख़ है, जो सियासत की तारीख़ है, जो जंगों की तारीख़ है, जो आलमी मईशत की, आलमी डिप्लोमेसी पर जो किताबें हैं जदीद लिखी गई वो सारी उन्होंने अज़बर कर ली हैं। तो इसलिए जो इमरान खान अब बाहर आएगा जेल से वो उस इमरान खान से बहुत मुख्तलिफ होगा जिसको इन्होंने जेल में डाला था। तो नाज़रीन दोबारा इमरान खान के ख़त की तरफ चलते हैं। इमरान खान ने ख़त आर्मी चीफ को लिखे गए
اس خط میں یہ بھی کہا کہ میرے بیٹوں سے پچھلے 6 ماہ میں صرف 3 مرتبہ میری بات کروائی گئی۔ بیٹوں سے بات کرنے کے معاملے پر عدالتی حکم پر عمل نہیں کیا جا رہا۔ پچھلے 6 ماہ میں گنتی کے چند افراد کو ہی مجھ سے ملنے دیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے واضح احکامات کے باوجود میری اہلیہ سے ملاقات نہیں کروائی جاتی۔ میری اہلیہ کو بھی قید تنہائی میں رکھا گیا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ ہمارے 2000 سے زائد ورکرز، سپورٹرز اور لیڈرز کی ضمانت کی درخواستیں عدالتوں میں زیر التوا ہیں۔ پیکا جیسے کالے قانون کے ذریعے سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ پر بھی قدغن لگا دی گئی ہے۔ اس سب کی وجہ سے پاکستان کا GSP+ سٹیٹس جو ہے وہ بھی خطرے میں پڑ گیا ہے۔ عوامی مینڈیٹ کی توہین کر کے سیاسی عدم استحکام کی بنیاد رکھ دی گئی ہے۔ یہ ہے ناظرین وہ چارج شیٹ جو آج دوسرے خط میں عمران خان نے واضح طور پر اس رجیم پر اور آرمی چیف پر لگا دی ہے۔ اب ہم وہ کہانی آپ کو بیان کرتے ہیں جو ہر ورکنگ ویمن کے لیے باعث افتخار ہے، اور وہ کہانی ہے ٹرینی انجینئر سے پاک پنجاب کی چیف آرگنائزر بننے والی عالیہ حمزہ کی کہ ان کا سیاسی سفر کیسا رہا۔ ضلع انتظامیہ لاہور نے ناظرین پنجاب میں تحریک انصاف کی چیف آرگنائزر عالیہ ملک حمزہ کی درخواست مسترد کرتے ہوئے 8 فروری کو مینار پاکستان پر جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دی۔ اس لیے ان کے پولیٹیکل کیریئر کا جو ایک نیا سفر تھا، اس کا جو پہلا بڑا ایونٹ ہے وہ اس سے محروم رہ گئی ہیں، اور اگر انہیں یہ موقع دیا جاتا تو وہ اپنی صلاحیتوں کا اظہار کر سکتی تھیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے حال ہی میں عالیہ ملک حمزہ کو پنجاب کی چیف آرگنائزر پر نیا عہدہ دیا ہے۔ عالیہ حمزہ کا شمار پاکستان تحریک انصاف کی ان رہنماؤں میں ہوتا ہے جنہوں نے بطور کارکن سیاست میں حصہ لیا اور اب پارٹی میں ملک کے سب سے بڑے صوبے کی چیف آرگنائزر کے عہدے تک پہنچ گئی ہیں۔ بڑی بات ہے ناظرین، عالیہ حمزہ کا شمار پاکستان تحریک انصاف کے ان رہنماؤں میں ہوتا ہے جنہوں نے بہت قید و بند کی صحبتیں بھی برداشت کیں۔ پنجاب پولیس کے اہلکاروں نے 11 مئی 2023 کو عالیہ حمزہ کو اپنے گھر سے گرفتار کیا تھا۔ ان پر 9 مئی واقعات میں ملوث ہونے کا الزام تھا۔ وہ 1 سال سے زائد عرصہ مختلف جیلوں میں قید رہیں اور 7 اگست کو انہیں گجرانوالہ جیل سے رہا کر دیا گیا۔ جی ناظرین، جبکہ بہت سے ہمارے MNAs اور MPAs چھپے پھر رہے ہیں اور وہ کسی جلسے میں شریک ہونے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں یا کارکنوں کو لیڈ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، عالیہ حمزہ نے ایک خاتون ہوتے ہوئے 1 سال پورا 1 سال جیل میں گزارا، اور وہ جب پھر رہائی مل گئی تو پھر بھی وہ گھر میں نہیں بیٹھ گئیں یا خوف زدہ نہیں ہو گئیں، بلکہ پھر اسی جذبے سے، جس جذبے سے انہوں نے گرفتاری سے پہلے کام کیا، اسی مسلسل متحرک رہیں۔ تو ناظرین، آج تک عالیہ حمزہ عدالتوں کے چکر کاٹ رہی ہیں، یعنی پیشیاں بھگت رہی ہیں، لیکن ان کی جماعت نے انہیں پاکستان کے بڑے صوبے پنجاب کے چیف آرگنائزر کے طور پر نئی ذمہ داریاں سونپ دی ہیں۔ عالیہ حمزہ نے اردو نیوز کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میں ایک کارکن ہوں اور میں نے سیاسی سفر کا آغاز بھی بطور کارکن کیا تھا۔ میں نے گراس روٹ لیول سے شروعات کی اور یوں ڈسٹرکٹ اور پھر جو صوبائی حلقہ ہوتا ہے اور پھر لاہور اور پھر پنجاب اور پھر قومی سطح پر پہنچی۔ سیاست سے قبل عالیہ حمزہ پیشہ ورانہ سرگرمیوں میں مصروف تھیں، جبکہ ان کا خاندانی پس منظر بھی غیر سیاسی تھا۔ اب ایک غیر سیاسی گھرانے کی بیٹی، اللہ تعالیٰ نے اسے اتنا حوصلہ دیا ناظرین کہ وہ ایک سیاست میں ایک بڑا نام بن کر سامنے آ رہی ہیں۔ ہم ان کے لیے دعا گو ہیں، کیونکہ ابھی تو ان کی اتنی زیادہ عمر بھی نہیں ہے۔ اسی جوش و جذبے سے، اسی رفتار سے وہ آگے بڑھتی رہیں تو انشاءاللہ العزیز آج وہ پنجاب کی چیف آرگنائزر ہیں۔
تو آنے والے کل میں انہیں پاکستان لیول پر بھی کوئی عہدہ مل سکتا ہے۔ ناظرین، سیاست سے قبل یہ وہ بتاتی ہیں، عالیہ حمزہ بتاتی ہیں کہ ان کے والد اور والدہ دونوں کالج میں پرنسپل تھے اور تعلیمی شعبے سے وابستہ تھے۔ یوں ایک آپ کہہ لیں کہ ایک ٹیچر کی، ایک استاد کی بیٹی ہیں وہ، تو یہ ایک اور بہت بڑا اعزاز ہے کہ ان کی والدہ بھی پرنسپل تھی کالج کی اور ان کے والد بھی کالج کے پرنسپل تھے، یعنی ایک ذہین خاندان، ذہین جوڑے کی ذہین بیٹی ہے ماشاءاللہ۔ انہوں نے یہاں یہ لکھا ہے کہ میرے نانا اور نانی کاشتکار تھے، یعنی جو پرانا ان کا کوئی بھی سیاسی پس منظر نہیں ہے ان کی فیملی میں سے، نہ والدین، نہ نانا نانی، نہ دادا دادی۔ وہ کہتی ہیں کہ میرے نانا کا انتقال کم عمری میں ہوا تو میری نانی کاشتکاری کیا کرتی تھی، یعنی جو گھر کی یہ خواتین ہیں یہ بڑی مضبوط ہیں، پیچھے سے ان کی یعنی ہسٹری یہی آ رہی ہے کہ جو ان کی نانی تھی اگر انہوں نے کاشتکاری کا یہ سسٹم سارا مینیج کیا تو اس کا مطلب ہے کہ خواتین میں بڑا حوصلہ، جرأت اور مشقت وہ کرنے کی عادی ہے یہ فیملی شروع دن سے، اور یہی سمجھے کہ وراثت میں عالیہ حمزہ کو یہ ملا ہے کہ انہوں نے اتنے مشکل حالات میں بھی مردانہ وار مقابلہ کیا۔ اب تو مردانہ وار نہیں کہنا چاہیے، پنجاب میں تو اب جو اصل مقابلہ ہے وہ زنانہ واری ہو رہا ہے، جو مردوں کی اکثریت ہے وہ تو چھپ کر ادھر ادھر گھومتی پھر رہی ہے۔ اس کے بعد وہ لکھتی ہیں کہ میرے والدین شعبہ تعلیم سے وابستہ ہو گئے۔ سال 2003 میں عالیہ حمزہ ایک کاروباری شخصیت حمزہ جمیل ملک کے ساتھ شادی کے بندھن میں بندھ گئیں۔ ان کی 3 بیٹیاں ہیں۔ انہوں نے ایک ٹیکسٹائل انجینئرنگ یونیورسٹی فیصل آباد سے BSc ٹیکسٹائل میں گولڈ میڈل حاصل کیا تھا اور پیشہ ورانہ زندگی کا آغاز تعلیم حاصل کرنے کے دوران ہی کر دیا تھا، یعنی وہ آغاز انہوں نے ٹیکسٹائل انجینئرنگ سے کیا۔ ان کے بقول یونیورسٹی میں میرے آخری سال کے پیپرز تھے کہ مجھے ایک معروف نجی کمپنی کی طرف سے بطور ٹرینی انجینئر رکھا گیا۔ BSc کرنے کے بعد انہوں نے مکینیکل انجینئرنگ میں ماسٹرز کی ڈگری نمایاں پوزیشن کے ساتھ حاصل کی۔ اس حوالے سے ان کا کہنا ہے کہ اس وقت پاکستان میں ٹیکسٹائل کے شعبے میں ماسٹرز کی ڈگری کہیں بھی نہیں ہو رہی تھی اس وقت جب وہ پڑھ رہی تھیں۔ مجھے ماسٹر میں اسکالرشپ کی بھی پیشکش ہوئی، لیکن میں نے یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی UET لاہور کا انتخاب کیا اور وہاں سے مکینیکل انجینئرنگ میں ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی۔ یہاں بھی میں ٹاپ پر رہی ماشاءاللہ۔ R&D مینیجر اور ہیرا ٹیکسٹائل کے ساتھ پروڈکشن ہیڈ رہنے کے بعد عالیہ حمزہ نے ٹیکسٹائلز کے بڑے برانڈ نشاط کے ساتھ ڈائریکٹر مارکیٹنگ آپریشنز کے طور پر کام کیا، یعنی یہ بڑے بڑے اچھے اداروں میں اچھے عہدوں پر رہی، اتنی یعنی وہ ذہین ہے، اتنی باصلاحیت ہے ماشاءاللہ۔ اور وہ کہتی ہیں کہ عالیہ حمزہ کے بقول میں بہت زیادہ خوش قسمت تھی، میرا کیریئر بہت جلدی اوپر جا رہا تھا۔ 500 لیبر کے ساتھ کام کیا، 45 اور 50 ڈگری کے ماحول میں مشینری چیک کرنا اور دیگر ذمہ داریاں نبھائیں۔ میرے لیے ہر چیز ٹھیک جا رہی تھی، لیکن پھر 2008 میں ایک بڑے عہدے پر آنے کے بعد میں نے سوچا کہ اب تو یہ سب سے بڑا عہدہ ہے، اب میں کیا کروں اور کہاں جاؤں۔ بس یہی وہ موقع تھا جب میں نے سیاست میں آنے کا اعلان کر دیا۔ اور یہ اب مجھے زکوٹا جن یاد آ گیا ہے جو PTV کے بچوں کے ایک کھیل میں ہوتا تھا، وہ یہی کہتا تھا میں کہاں جاؤں، اب میں کس کو کھاؤں۔ تو اب انہوں نے بھی یہی کہا کہ میں کیا کروں اور کہاں جاؤں، اور انہوں نے پھر اپنی ملازمت کو ہی کھا لیا، کس کو کھاؤں کہہ کر۔ ناظرین، پھر یہی موقع تھا، کہتے ہیں کہ میں کیا کروں کہاں جاؤں، بس یہی موقع تھا جب میں نے سیاست میں آنے کا ارادہ کر لیا۔ عالیہ حمزہ نے PTI کے ساتھ بطور سیاسی کارکن سفر کا آغاز کیا۔ PTI کے ساتھ انہوں نے ذیلی سطح پر فیز 1 اور پھر ضلعی صوبائی حلقے لاہور اور پنجاب کی سطح پر کام کیا۔ انہوں نے عام انتخابات کے دوران PTI کے لیے 2018 کے عام انتخابات کے دوران انہوں نے PTI کے لیے ویمن کیمپین چلائی، یعنی خواتین کے حوالے سے وہ گھر گھر گئیں۔ اس حوالے سے وہ بتاتی ہیں کہ 2018 میں نے اپنی سیاست کا عروج دیکھا،
تب پی ٹی آئی کو سب سے زیادہ ووٹ مردوں کے مقابلے میں خواتین نے دیے۔ پی ٹی آئی نے انہیں 2018 میں مخصوص نشست پر قومی اسمبلی کا رکن نامزد کیا۔ اس دوران انہیں وزیر اعظم عمران خان نے وفاقی پارلیمانی سیکرٹری برائے ٹیکسٹائل، کامرس، انڈسٹریز اینڈ پروڈکشن مقرر کیا۔ یعنی پھر چونکہ ان کا کامرس کے شعبے میں ہی بہت تجربہ تھا تو انہیں پھر عمران خان نے پارلیمانی سیکرٹری، وفاقی پارلیمانی سیکرٹری بھی اسی شعبے کا یعنی ٹیکسٹائل کا، کامرس کا، انڈسٹریز کا اور پروڈکشن کا مقرر کیا۔ تو ناظرین اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ عمران خان کے پاس جہاں اختیار ہوتا تھا تو وہاں وہ بہت باصلاحیت لوگوں کو رکھتے تھے۔ تو اب جو ان کے بارے میں تاثر ہے کہ جناب انہوں نے محمود خان کو وزیر اعلیٰ بنا دیا، انہوں نے عثمان بزدار کو بنا دیا، اور وہ ایسے سمجھ لیں کہ فضول قسم کے لوگوں کو آگے لاتے تھے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ جو بڑے عہدے تھے وہ تو اسٹیبلشمنٹ رکھتی تھی وہاں پر بندہ، اور اپنے بندے رکھتی تھی، اور جان بوجھ کر ایسے لوگ رکھتی تھی جو عمران خان کے ساتھ مخلص نہ ہوں۔ تو اس لیے عمران خان پر جو یہ ایک ٹھپا لگا ہوا ہے، کوئی عالیہ حمزہ کی کہانی سن کر ہمیں یقین آ جاتا ہے کہ جہاں جہاں عمران خان کو موقع ملتا تھا وہ اسی طرح پروفیشنل اور باصلاحیت لوگوں کو موقع دیتے تھے۔ اب دیکھیں ان کا کیریئر ماشاءاللہ کیسا ہے۔ ان کے والدین پرنسپل ہیں اب کالجز کے، وہ خود گولڈ میڈلسٹ ہیں اور کئی موقع پہ انہوں نے ٹاپ کیا ہے۔ پھر خاتون ہوتے ہوئے ٹیکسٹائل کے شعبے میں، نشاط میں اور بڑی بڑی کمپنیوں میں اعلیٰ ترین وہ عہدوں پر رہی ہیں۔ تو پھر اس خاتون کا جب انہیں پتہ چلا کہ یہ میری پارٹی میں ہے تو وہ کس طرح اسے آگے لے کر آئے، پھر اسے ایم این اے بنایا مخصوص سیٹوں پر، اور پھر اس کو کتنی اچھی ایک وزارت بھی دی۔ تو یہ ہم عمران خان کی عظمت کو بھی سلام پیش کرتے ہیں عالیہ حمزہ کی محنت کے ساتھ ساتھ۔ تو ناظرین جو لوگ یہ پروپیگنڈا کرتے تھے، اور کسی نے شاید لکھا بھی تھا کہ جی پی ٹی آئی میں خواتین کے لیے کوئی مقام نہیں ہے، تو یہ جو عالیہ حمزہ کی کہانی ہے یہ ہمیں بتا رہی ہے کہ اگر کسی سیاسی جماعت میں جو جینون ورکر ہوتی ہیں، جو ہارڈ ورکر ہوتی ہیں، جو بیٹرڈ ہارڈنڈ ہیں، جو ایسے حالات میں جیسے کہ پی ٹی آئی کو سامنا ہے، ان میں وہ دیوانہ وار، انہوں نے زنانہ وار بھی اور دیوانہ وار بھی اور مردانہ وار بھی یہ حصہ لیا ہے، تو ان کو کس طرح اپریشیٹ بھی کیا اور ان پر خان نے اعتماد بھی کیا ہے۔ تو پی ٹی آئی سے اچھی کوئی اور سیاسی جماعت نہیں ہے۔ اس ویڈیو کی وساطت سے ہم پورے پاکستان کی جو باصلاحیت خواتین ہیں ان کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی میں شامل ہوں۔ عالیہ حمزہ کی کہانی ان کے لیے ایک سمجھ لیں کہ مثال ہے۔ تو ناظرین وہ عالیہ حمزہ یہ کہتی ہیں کہ مخصوص نشست پر منتخب ہونے کے بعد میں محتاط ہو گئی تھی کیونکہ میں کوئی الزام اپنے سر نہیں لینا چاہتی تھی۔ مجھے بتایا گیا کہ ایم این اے ڈیولپمنٹ فنڈز لے کر کام کریں، لیکن میں نے انکار کرتے ہوئے کہا کہ میرا کوئی حلقہ انتخاب چونکہ نہیں ہے، لہٰذا جن کے حلقے ہیں انہی کو فنڈز دیا جائے تاکہ وہ کام کر سکیں۔ اب یہ فنڈز اگر لے لیتی، ان کا اپنا حلقہ تو تھا نہیں، جس حلقے میں بھی فنڈ لگاتی وہاں کا جو ایم این اے ہوتا یا ٹکٹ ہولڈر ہوتا اس نے خام میں ان کا دشمن بن جانا تھا۔ بڑی سمجھ لیں کہ جہاندیدہ اور بڑی سمجھ لیں کہ مستقبل دیوار کے پار دیکھ لینے کی صلاحیت بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں دی ہوئی ہے۔ انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ فنڈ لینا میرے لیے مناسب نہیں ہے تو انہوں نے اس سے انکار کر دیا۔ جنوری 2023 تک انہوں نے اپنی یہ نشست سنبھالی اور پھر احتجاجاً عمران خان کے جیسے ہی حکم دیا وہ اس سے مستعفی ہو گئیں۔ عام انتخابات 2024 میں عالیہ حمزہ نے لاہور کے حلقے NA 118 سے انتخابات لڑنے کا عزم کیا۔ یہ وہ حلقہ ہے جہاں موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف کے صاحبزادے حمزہ شہباز ان کے مد مقابل تھے۔ عالیہ حمزہ نے آزاد حیثیت سے الیکشن میں حصہ لیا کیونکہ پی ٹی آئی کو اس الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت نہیں تھی اور پاکستان تحریک انصاف کی انہیں حمایت حاصل تھی۔ الیکشن کمیشن کے نتائج کے مطابق ان انتخابات میں حمزہ شہباز کامیاب قرار پائے۔
تاہم فارم 47 اور فارم 45 کا حوالہ دیتے ہوئے پی ٹی آئی عالیہ حمزہ کو کامیاب قرار دیتی رہی۔ یہ اردو نیوز کی جو رپورٹ ہے اس میں اس طرح انہوں نے لکھا ہوا ہے بڑے محتاط انداز میں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ عالیہ حمزہ نے یہاں 30-40 ہزار ووٹوں کے فرق سے یہ نشست جیت لی تھی فارم 45 کے تحت، اور پھر فارم 47 کے تحت یہاں سے حمزہ شہباز کو کامیاب قرار دے دیا گیا، اور نون لیگ کی ٹوٹل 17 نشستیں ہیں پورے ملک میں، اور لاہور میں شاید ایک بھی نہیں ہے۔ ناظرین، سیاست اور سیاست سیکھنے سے متعلق ان کی رائے دیگر سیاستدانوں سے مختلف ہے۔ وہ بتاتی ہیں، کہا جاتا ہے کہ سیاستدان سیاست جیل سے سیکھتا ہے، ہمیں یہ رویہ تبدیل کرنا ہوگا، یہ کلچر ختم ہو جانا چاہیے۔ سیاست سیاستدانوں کا کام ہے اور انہی کو کرنی چاہیے۔ عالیہ حمزہ نے اپنے نئے عہدے کے حوالے سے کہا کہ یہ ایک بڑی ذمہ داری ہے، مجھے تو کب سے یہ ٹینشن ہے کہ میرے اوپر بہت زیادہ اعتماد کیا گیا ہے، اب اس پر پورا اترنا ہے مجھے، کارکنان کو مجھ سے امیدیں ہیں اور ان کو میں عزت دلواؤں گی۔ کیونکہ وہ خود بھی کارکن ہیں، اس لیے انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ وہ کارکنوں کو عزت دلوائیں گی۔ ناظرین، اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔